سراقہ بن مالک کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے میرے گھوڑے کے پیر پکڑ لیے۔ اب ذرا غور کرنا بات پر کہ حضور مکے سے نکلے ہیں، مدینے ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پہ بھی حکومت نہیں مسلمانوں کی، بظاہر اسلام پردیسی ہے۔ وہاں میرے نبی نے کمال جملہ کہا۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا، وہ کنگن پہنتا تھا اور اس کے کنگن بڑے مشہور تھے۔ صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھا ہے کہ وہ یوں کر کے جب بات کرتا تھا نا، کنگن ہلاتا تھا تو کنگن بجتے تھے، تو اس کے کنگن بڑے مشہور تھے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں جب وہ ہاتھ ہلاتا تھا تو کنگن بجتے تھے، سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے۔ جب میں محبوب علیہ السلام کو گرفتار کرنے معاذ اللہ گیا، 3 دفعہ معافی مل گئی تو نبی پاک نے فرمایا سراقہ تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے، ایک وقت آئے گا، ابھی کسی چھوٹے سے گاؤں پہ بھی حکومت نہیں، لیکن میرے محبوب کا عزم دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ مسلمان مایوس مایوس پھرتا ہے، مایوس نہ پھرا کر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور حوصلہ دیکھیں۔ سرکار نے فرمایا تو مجھے گرفتار کرنے آیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کسرا کا علاقہ فتح ہوگا، اس بادشاہ کو میرے غلام پکڑیں گے، اس کے کنگن اتاریں گے اور سراقہ وہ کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے۔ حضرت صدیق اکبر مسکرانے لگے تو سراقہ کہتے تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا ہے وہ حق اور سچی نکلتا ہے، یہ یقین کی دولت ہے، ایمان ہے حضور کی ذات پر۔ سراقہ کلمہ پڑھ گئے، مسلمان ہو گئے، محبوب علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا۔ صاحب طبقات لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک جنگ ہو رہی تھی تو یہودیوں کے ساتھ لڑائی تھی، یہودی قلعہ بند ہو گئے۔ آپ نے پرانے قلعے دیکھے، وہ بڑی چھوٹی اینٹ کی بڑی بڑی اونچی دیواریں ہوتی تھی۔ لاہور کا کبھی شاہی قلعہ دیکھے تو بڑی اونچی اونچی دیواریں اور لکڑی کا بہت بڑا دروازہ ہوتا تھا تو عام آدمی اس پہ چڑھ نہیں سکتا تھا۔ تو جب کوئی دفاعی جنگ لڑتا تھا نا، دشمن حملہ کرتا تھا تو لوگ 2-3 مہینے کا کھانا لے کے تو قلعہ بند ہو جاتے تھے تاکہ دشمن کتنی دیر خیمہ لگا کے بیٹھے گا، چلے جاتے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے خندق کے موقع پر دفاعی محاذ جنگ لڑی اور کافر پھر پریشان ہو کے خیمے اکھڑ گئے اور نکل گئے۔ سراقہ بن مالک بھی ساتھ گئے ہوئے تھے جنگ میں۔ اب وہاں یہودی قلعہ بند ہو گئے، 2-3 مہینے کی خوراک لے کے اندر چلے گئے۔ بڑے حملے کیے مسلمانوں نے پر وہ دروازہ کھولتے ہی نہیں، باہر آتے ہی نہیں، باہر آئیں تو لڑائی ختم ہو۔ پریشانی بڑھ گئی، مشورے کے لیے صحابہ اکٹھے ہوئے۔ ایک صحابی نے کہا منجنیق میں پتھر رکھ کے، منجنیق ہوتی تھی جس میں رکھ گلیل کی طرز کی، جس پر رکھ کے پتھر پھینکتے تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ تو صحابہ کہنے لگے منجنیق میں رکھ کے نا پتھر پھینکتے ہیں اندر ہی مر جائیں گے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے پتہ نہیں انہوں نے اندر کیا کچھ بنایا ہوا ہے، پتھر پھینکو گے پتہ نہیں کس کو لگے گا کس کو نہیں لگے گا۔ جناب سراقہ بوڑھے آدمی تھے، کہنے لگے پتھر نہ پھینکو، منجنیق میں رکھ کے تو مجھے اندر پھینکو، اس بوڑھے کو پھینکو، میں جا کے اندر سے دروازہ کھولتا ہوں۔ اور صحابہ کہنے لگے جناب آپ جذباتی بات کر رہے ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کو اندر پھینکیں گے تو آپ کی ہڈی پسلی بچے گی نہیں، اور اگر کوئی شے بچ بھی گئی تو یہودی آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تو دروازہ کیسے کھلے گا؟ فرمانے لگے فکر بالکل نہ کرو، میں کوئی نہیں مرنے والا، بلے شاہ اسا نہیں مرنا، بلے شاہ اسا نہیں مرنا، ہے مر گیا ہی کوئی اور۔ کہا نہیں تم مجھے پھینکو۔ انہوں نے کہا جی آپ حکمت بتائیں، کیا آپ کے پاس نسخہ ہے؟ کہنے لگے وہ بعد میں بتاؤں گا، تم پھینکو منجنیق میں رکھ کے۔ ادھر دیکھو مسلمانوں، یہ یقین کی دولت ہے۔ اور اقبال بولے، کہنے لگے یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین جب آتا ہے تو بندے حضرت ابراہیم کی طرح آگ میں کود جاتے ہیں۔ اور کہنے لگے مسلمانوں تمہارا مسئلہ یہ ہے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جو تو بے یقین پھرتا نا، پتہ نہیں ہے کہ یہ تو ڈاواں ڈول ہے، تو یہ تیری زندگی غلاموں سے بھی بری ہے۔ محبوب کی بات پر یقین کامل رکھ، پختہ ایمان۔ جناب سراقہ کہنے لگے پھینکو۔ انہوں نے منجنیق میں رکھ کے اندر پھینکا، 10 منٹ گزرے کہ بابے نے دروازہ کھول دیا، فرمایا آؤ بھائی کرو حملہ۔ حملہ کیا، لڑائی ہوئی، 2 گھنٹے میں جنگ ختم، مسلمان فتح یاب۔ اب لوگ سارے حضرت سراقہ کے پاس، کہنے لگے بابا تیرے پاس کون سا نسخہ ہے کہ تجھے چوٹ بھی نہیں آئی، سر بھی نہیں پھٹا، خراش بھی نہیں آئی،
تو حضرت سراقہ رونے لگے، کہنے لگے نسخہ کوئی بھی نہیں، نسخہ میرا ایمان ہے، میرا اپنے نبی کی بات پر میرا ایمان ہے۔ کہ کیا مطلب؟ حضرت سراقہ کہنے لگے نبی پاک نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے، ابھی آئے نہیں، جب تک کنگن نہیں آئیں گے اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے مسلمان۔ حضرت سراقہ بن مالک بوڑھے ہو گئے، بوڑھے، حضرت عمر کا زمانہ، ضعیف ہو گئے، چارپائی سے لگ گئے، بس اللہ نے پھر فتح دینی تھی، اللہ کا وعدہ ہے ان فتحنا لک فتحا مبینا، فتح تو ہوں گی نا، اسلام فتح تو آنی تھی۔ تو کسریٰ کا علاقہ فتح ہوا، کنگن آئے، حضرت عمر نے کہا جاؤ کوئی سراقہ کو بلا کے لاؤ، جاؤ کوئی بلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا حضور وہ تو بڑے بوڑھے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہہ دو سراقہ کنگن آ گئے، کہہ دو ایک دفعہ کان میں، پھر دیکھنا کس طرح اللہ تعالیٰ جناب زلیخا کو جوانی عطا کرتا ہے۔ چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ کہتے کان میں جا کے کہا، بوڑھے حضرت سراقہ بن مالک کان میں کہا سراقہ کنگن آ گئے، اللہ اکبر کہہ کے اٹھے، اور کہتے حضرت عمر کے پاس جب پہنچے تو حضرت عمر نے کنگن دیے، عمر بھی رونے لگے، مولا علی بھی رونے لگے، حضرت ابو ہریرہ بھی رونے لگے، اور سامنے حضور کا روضہ تھا تو درود پڑھنے لگے، اور امت کو پیغام دینے لگے محبوب کی بات پہ یقین کامل رکھنا، جو بھی فرماتے حق اور سچ ہی فرماتے ہیں۔